الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں قربانی کے جانوروں سے متعلق کچھ اہم مسائل ذکر کیے تھے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے اور قربانی کے صحیح ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں۔ آج کی اس مجلس میں جانور کے ذبح اور گوشت سے متعلق اہم مسائل ذکر کروں گا۔ قربانی کا جانور جب ذبح کرنا چاہیں تو چند چیزوں کا خیال کریں۔ ایک تو یہ کہ جانور کو ذبح وہ شخص کرے جو صحیح العقیدہ ہو۔ جو صحیح العقیدہ نہیں ہے، کتابی نہیں ہے اور اسلام کے مخالف نظریات رکھتا ہے، بد عقیدہ شخص ہے، اس سے جانور کو نہ کروائیں۔ صحیح العقیدہ آدمی کی تلاش کرے، اچھا آدمی نیک بندہ تلاش کرے۔ ذبح کرنے والا بندہ جتنا نیک ہوگا جانور کو اتنا ہی زیادہ قربان ہونے میں مزہ آئے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 جانور قربان کیے، جن میں سے 63 اونٹ آپ نے خود ذبح کیے، اور روایت میں آتا ہے کہ اونٹ خود اپنے ذوق اور شوق سے اپنی گردنیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھری تلے کر رہے تھے۔ تو بندہ جتنا نیک ہوگا جانور کو قربان ہونے میں اتنا مزہ آئے گا۔ اس لیے صحیح العقیدہ اور اچھے بندے کا انتخاب کریں۔ اور جانور قربان کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے اس بندے کا انتخاب کریں جس کو جانور ذبح کرنا اور اس کا گوشت بنانا آتا ہے۔ قربانی کے دنوں میں بہت سارے ایسے لوگ بھی چھریاں اور ٹوکے اٹھائے پھرتے ہوتے ہیں جن کو بسا اوقات جانور اچھی طرح ذبح کرنا نہیں آتا یا اچھے طریقے سے گوشت بنانا نہیں آتا، اور ہمارے بھائی تھوڑے سے پیسوں کا لالچ کر کے کہ بھئی یہ پیسے تھوڑے لے گا، اس لیے اپنے جانور کو اس سے کرواتے ہیں، تو پھر خود بھی پریشان ہوتے ہیں
اور جانور کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ اگر اس کو اچھی طرح ذبح کرنا نہیں آتا، اس سے جانور کو تکلیف تو ہوگی ہی، بس اوقات خود مالکوں کو بھی اچھی خاصی پریشانی ہوتی ہے۔ سننے اور دیکھنے میں آتا ہے ہر سال بہت سارے جانور ایسے ہوتے ہیں جن کو ذبح کرنے کے لیے جب نیچے گرایا جاتا ہے تو اگر لوگ اناڑی ہوں تو وہ صحیح طرح نیچے گرا نہیں پاتے، جانور کو گرانے کی بجائے خود نیچے گر جاتے ہیں، یا تو جانور کی ٹانگ توڑ دیتے ہیں گراتے گراتے، اور اس کی کوئی ہڈی توڑ دیتے ہیں، اس کو سخت تکلیف دیتے ہیں، یا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے جانور کے کہہ لیں کہ خود نیچے آ جاتے ہیں اور پھر اپنی جان دے بیٹھتے ہیں، یا صحیح طریقے سے جانور کو پکڑنا نہیں آتا تو جانور پر آدھی چھری چلی ہوتی ہے اور ابھی اس کی رگیں اچھی طرح کٹی نہیں ہوتی، جانور جو ہے اپنا آپ چھڑا کے وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے، گلیوں بازاروں میں اس کا خون بھی بہہ رہا ہے، جانور بھی تکلیف میں ہے، اور جس بندے کو وہ دیکھتا ہے اس کو بھی نیچے گرا رہا ہے، اس کو بھی سینگ مار رہا ہے، اس کو بھی پاؤں تلے روند رہا ہے۔ تو اناڑی بندے سے اگر قربانی کروائیں گے تو اس کا جانور کو بھی نقصان ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، خود مالکوں کو بھی پریشانی اٹھانا پڑ سکتی ہے، اور پھر اگر صحیح طریقے سے ذبح بھی نہیں کرے گا تو قربانی کا وہ اجر اور ثواب بھی نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے۔ بس اوقات حلال طریقے سے ذبح کرنا نہ آتا ہو، رگیں صحیح طرح کاٹنی نہ آتی ہو تو پھر مکروہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے چند پیسے بچانے کے چکر میں اناڑی لوگوں سے اپنا جانور نہ کروائیں۔ سنت یہ ہے کہ اگر بندے کو خود جانور ذبح کرنا آتا ہے تو خود ذبح کرے، اگر جانور خود ذبح کرنا آتا ہے تو خود ذبح کرے، سنت ہے۔ البتہ اگر ذبح کرنا خود نہیں آتا تو پھر وہ بھی اناڑیوں کی طرح خواہ اپنے آپ کو اور جانور کو پریشان نہ کرے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بس اوقات خود جانور ذبح کرنا آتا نہیں ہوتا، پیسے بچانے کے چکر میں کہ بھئی کرائی کے پیسے بچ جائیں، جانور کو خود کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہی حال ہوتا ہے جو اناڑی کسائیوں کا ہوتا ہے پھر، کہ جانور ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور پھر وہ دوسروں کو مارتا ہے، دوسروں کو گراتا ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ لہذا وہ شخص جس کو جانور اچھے طریقے سے کرنا آتا ہے وہ اپنا جانور خود کرے، جس کو خود جانور کرنا نہیں آتا تو وہ کسی سے جس کو آتا ہے کروا لے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت چند باتوں کا خیال رکھے۔ ایک تو کسی جانور کو ذبح کرنا ہے تو دوسرے جانور جن کو ذبح نہیں کرنا ان کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اس سے کام کا ان کو پریشانی ہوگی، اور بسا اوقات وہ دوسرے جانور پر بفر کر نقصان پہنچاتے ہیں ارد گرد کے لوگوں کو۔ اور جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اپنے ہتھیار دیکھ لیں کہ اپنے پاس موجود ہیں کہ نہیں۔ بہت سارے لوگ جانور کو گرا لیتے ہیں، ہتھیار پاس ہوتے نہیں، پھر بعد میں چھری ڈھونڈتے پھرتے ہیں، چھری کدھر گئی بھائی، وہ ٹوکا کدھر گیا بھائی، فلاں چیز کدھر گئی بھائی۔ اب جانور پھر جو ہے وہ اپنی جان چھڑا لیتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے دوسروں کو۔ ہتھیار اپنے قریب کر لیں اور جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ہتھیاروں کو تیز کر لیں، چھری ہے اس کو تیز کر لیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ہتھیار سال بھر استعمال نہیں ہوتے، سال بھر استعمال نہ ہونے کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتے ہیں،
اب زنگ آلود ہوا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جانور ذبح کریں گے تو جانور کو بہت تکلیف ہوگی، رگیں جلدی نہیں کٹیں گی، اس لیے ہتھیاروں کو اچھی طرح صاف کر کے ذرا تیز کر لیں، اس کے بعد جانور کو لٹائیں، اور جانور کو جب لٹائیں تو اس انداز سے اس کو گرائیں کہ اس کا رخ قبلہ کی جانب ہو جائے، قبلہ کی جانب ہو جائے، قبلہ کی جانب کر کے پھر اس پر چھری پھیرے، اور جانور کو ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر، ہاں جی تکبیر پڑھے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے موقع پر تکبیر پڑھنا ہی بھول جاتے ہیں، پھاڑ لو پھاڑ لو پھاڑ لو پھاڑ لو کرتے کرتے چوری پھیر دیں گے اور تکبیر پڑھی نہیں۔ لہذا اس چیز کا خیال رکھیں کہ جانور کو قبلہ کی طرف لٹائیں اور پھر تکبیر پڑھیں، اور دعا آتی ہو تو وہ بھی پڑھ لیں، جس کا اثر یہ کہ اللہ اس قربانی کو ہماری طرف سے قبول فرما، جس طرح کہ آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف سے آپ نے قبول فرمایا تھا، جی اللہم تقبل منا کما تقبلت ابراہیم خلیل اللہ۔ تو دعا پڑھیں جب ذبح کر لیں، یا ذبح کرتے وقت چھری اس کے حلق پر یوں چلائیں کہ اس کے کھانے کی، پینے کی، سانس کی یہ رگیں کٹ جائیں، یہ 4 رگیں ہوتی ہیں، یہ اچھے طریقے سے کٹ جائیں۔ جب تک یہ 4 رگیں نہ کٹیں اس وقت تک جانور کو نہ چھوڑیں، بلکہ تسلی کے ساتھ یہ رگیں کاٹیں، اور کاٹنے کے بعد پھر اس مضبوطی سے پکڑے رکھیں، اور جانور کا خون اچھے طریقے سے نکل لینے دیں، اور اس جانور کو اچھے طریقے سے ٹھنڈا ہو لینے دیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جانور پر چھری پھیری، چھری پھیرنے کے فوراً بعد اس کی کھال اتارنے شروع کر دی، اب اس کو ٹھنڈا ہی نہیں ہونے دیا۔ بھائی جب چھری پھیری ہے تو اچھے طریقے سے اس کو ٹھنڈا ہونے دیں، یہ مطلب ہے کہ اس کی جان اچھے طریقے سے نکل جائے، وہ حرکت بند ہو جائے اس کی۔ جب جانور اچھے طریقے سے ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کی کھال اتارنا شروع کریں، اس کی کھال اتاریں تو ایک طریقے کے ساتھ کھال اتاریں، ہر کام سلیقے اور طریقے سے ہو تو پھر ہی بات بنتی ہے، تو طریقے کے ساتھ کھال اتاریں۔ کھال اتارنے میں شروع میں چھری استعمال کرنی پڑتی ہے، پھر جانوروں میں خاص طور پہ چھوٹا ہو تو اس میں ہاتھ بھی اس طرح داخل کر کے جو ہے کھال اتار لی جاتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک دن دیکھا کہ ایک نوجوان جانور کی کھال اتار رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھانے کی تشریف لے جا رہے تھے، تو دیکھا اسے اتاری نہیں جا رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان اس طرح نہیں کھال اتارتے، پیچھے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بازو مبارک اوپر کیا، اس طرح یہ کپڑا بازو کا اوپر کیا، اور اپنا ہاتھ مبارک اس بکری کے کھال میں گھسیٹ دیا، آہستہ 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 آہستہ، تو تھوڑی دیر میں دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ کھال اتر گئی۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سمجھایا بھی کھال کیسے اتارتے ہیں۔ ہمارے یہاں ناڑی لوگ جو گھروں میں خود قربانی کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کھال کیسے اتارنی ہے، وہ کھال کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جو ہے پھینک رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ اچھے طریقے سے کھال اتاریں۔ کھال اتارنے کے بعد اب اس کے گوشت کو آپ ایک سلیقے کے ساتھ کاٹیں، اس کے پہلے بڑے پیس کر لیں، 3-4 ٹکڑے بڑے کر لیں، اندر سے جو غلاظت ہے اس کو نکال لیں، غلاظت نکالنے کے بعد اب اس کے بڑے بڑے 3-4 پیس کریں، اور جس پیس کو آپ نے کاٹنا شروع کیا ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں، دوسرے ان کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ ڈال دیں، اس طرح کہ آج کل دھوپ بہت ہوتی ہے تو گرمی ہے
گرمی کی شدت ہے، اگر ان پر کپڑا نہ ڈالا جائے تو پھر گوشت جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے خراب ہونے کا خطرہ ہے اس کا۔ اناڑی لوگ بیچارے صبح سے شروع کرتے ہیں شام تک بیچارے کرتے رہتے ہیں، تو اگر تو یہی حال رہا تو شام تک جب آخری پیس کی باری آئے گی تو بیچارہ ایسے ہی خراب ہو جائے گا دھوپ میں۔ اس کو چھاؤں میں کریں، اس کے اوپر کپڑا ڈال لیں، مکھیوں سے بچائیں اس کو اور ادھر ادھر کی چیزوں سے بچائیں۔ گوشت ہے تاکہ کوئی بندہ کھائے تو اس کو کراہت محسوس نہ ہو۔ ہوا آ رہی ہوتی ہے، اندھیری آ رہی ہوتی ہے تو مٹی اڑ اڑ کے گوشت کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہے، تو پھر جب مٹی اڑ کے پڑ رہی ہوتی ہے مٹی بس اوقات پھر نکلتی بھی نہیں ہے گوشت سے، تو پھر جب کھاتے ہیں تو پھر بوٹیوں میں کرکر ہوتی ہے، پھر ٹھیک نہیں۔ تو بڑے پیس کر لیں اس کے۔ حلال جانور کے تمام اعضاء حلال ہیں سوائے 7 چیزوں کے۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جو حلال جانور کی مکروہ ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منع فرمایا۔ تو اس میں ایک تو آ گیا نر جانور کی شرمگاہ، مادہ جانور کی شرمگاہ، اور اس کے خصیتین یعنی اس کے انڈے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کپورے کھانے کے عادی ہوتے ہیں، انڈے کھانے کے، تو ہوٹلوں میں بس اوقات بکتے ہیں، کراچی میں تو اس کو ٹکا ٹک بولتے ہیں، تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، حالانکہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کپورے کھانا یہ مکروہ تحریمی ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کو پھینک دینا چاہیے۔ تو نر جانور کی شرمگاہ، مادہ کی شرمگاہ، خصیتین ہے، غدود ہے، ہاں جی، اور اسی طرح جب ذبح کرتے ہیں تو اس کا خون ذبح کرتے وقت جو نکلتا ہے اس خون کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ اپنا اعضاء ہیں جو کہ جانور کے مکروہ ہے۔ پتا ہے، ان کو استعمال نہ کیا جائے۔ اور اوجڑی جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کسی بندے کا جینا چاہے تو الگ بات نہ کھائے، ہر حلال چیز کو کھانا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کہ اوجڑی مکروہ نہیں ہے، بغیر کراہت کے جائز ہے، کھا سکتے ہیں، حلال ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھائی ہے، اور خلفائے راشدین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود کھائی ہے۔ تو لہذا شریعت میں جو 7 چیزیں حلال جانور کی مکروہ بتائی گئی ان میں اوجڑی شامل نہیں ہے، لہذا اوجڑی حلال ہے۔ بعض لوگ اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ خام کا انہوں نے دلیل بنا لی، کہتے ہیں کہ جو اوجڑی مکروہ تحریمی ہے، وجہ کہ جی یہ مادر ہے گندگی کا، یہ مادن نہیں ہے۔ مادر وہ چیز ہوتی ہے جہاں سے کوئی چیز پیدا ہو، تو گندگی میدے میں تھوڑی پیدا ہوتی ہے، وہاں تو جمع ہوتی ہے آ کر، ہاں جی۔ تو حالانکہ کہتے ہیں جی اپنا ہر وقت جو ہے نا وہ گندگی سے بھرا رہتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ گندگی کا برتن ہے، گویا کہ کسی برتن کے اندر گندگی بڑھ جائے، بکری جو ہے وہ مینگنیاں کر دے یا بھینس اپنا گوبر کر دے برتن میں، تو کیا وہ پاک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ پاک کرنے سے ہو جائے گا۔ اس کو بھی اگر اچھے طریقے سے دھویا جائے، صفائی ستھرائی کی جائے، ہاں جی، تو بیسن وغیرہ سے اپنا اس کو اچھی طرح صاف کر لیا تو یہ صاف ہے، معدن نہیں ہے یہ۔ اگر کہو کہ جی گوبر لگا رہتا ہے، گوبر تو پھر جو اس کی جو پائے ہیں اس پر بھی لگا رہتا ہے، پایوں کو بھی نہ کھایا کرو، پائے کو تو بڑے شوق سے کھاتے۔ ابھی دیکھیے یہ بھی قربانی کے اپنا ایام آنے میں کافی دن باقی ہیں، لیکن ابھی سے مجھے فون آنے شروع ہو گئے ہیں، قاری صاحب وہ آپ کے پاس اجتماعی قربانی ہوتی ہے؟ ہاں جی بالکل ہوتی ہے۔ اچھا وہ پایا ہمارے لیے ایک آدھ رکھ لینا، پایا مجھے بہت پسند ہے، پایا تو بڑا پسند ہے، جو ہر وقت گوبر سے لتڑا رہتا ہے، اس سے گوبر لگا رہتا ہے، اس کو تو کوئی مکروہ نہیں کہتا، تو پھر اوجڑی کیوں مکروہ ہے؟ یا گردہ ہے،
اب گردہ دیکھو مکروہ نہیں ہے، حالانکہ گردے کا کام کیا ہے؟ اب یہ تو سارے کا سارا ہر وقت ہی پیشاب سے نکلا رہتا ہے، پیشاب کے قطرے آہستہ 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 جو ہے وہ ٹپکتے ہیں، وہ بھی کارروائی ساری گردے کی ہے۔ تو اگر تو کوئی گندگی میں نکلا رہتا ہے اس لیے مکروہ ہے، تو پھر گردہ ہی مکروہ کو ہو، اس کو نہیں کہتے۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بھینسیں آپ دیکھ لیں کہ اس کے تھنوں میں ہر وقت جو ہے وہ گوبر لگا رہتا ہے تھنوں پر بھی، تو پھر دودھ بھی نہ پیو، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو بھائی اوجڑی وہ اپنا وہ گندگی کا معدن نہیں ہے، وہاں پیدا نہیں ہوتی گندگی، بلکہ وہاں گندگی جمع ہوتی ہے، تو اس کو صاف کر کے اچھے طریقے سے جو ہے بدبو ختم کر کے کھا سکتے ہیں۔ ہاں کھانا لازمی نہیں ہے، کسی کا جی چاہے تو کھا لے، نہ جی چاہے تو نہ کھائے، مکروہ نہیں ہے۔ تو باقی سارے کا سارا گوشت اس کے اعضاء جو ہے وہ ہم کھا سکتے ہیں۔ تو گوشت جب اس کے ٹکڑے کیے جائیں تو کوشش کیا جائے کہ گوشت کے ٹکڑے یا اپنا وہ آپس میں کر کے کاٹ کے آپس میں ملا لیا جائے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں قربانی کے جانور میں جو گول گول گوشت ہوتا ہے نا وہ اپنے لیے نکال لیتے ہیں، اور جو چربی والا یا بہت ہڈیاں جس میں گوشت کم ہوتا ہے وہ لوگوں کو تقسیم کرنے کے الگ کر لیتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سارے قربانی کے گوشت کو ایک مرتبہ پہلے اچھے طریقے سے بنا لیں، ٹکڑے کر لیں، پیس کر لیں چھوٹے، اس کے بعد پھر اس کو آپس میں ملا لیں، یعنی اس میں گول بوٹیاں بھی، اس میں ہڈی والی بھی، اس میں چربی والی بھی ہوں، بغیر چربی کے سارا ہی ملا جلا گوشت ہو۔ اس کے بعد اس گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک حصہ اپنے علاقے محلے کے ان افراد کے لیے جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہے۔ کہ سنت ہے کہ اس جانور کے 3 حصے کیے جائیں گوشت کے، ایک حصہ خود رکھ لیا جائے اور ایک حصہ رشتہ داروں میں دے دیں، اور ایک حصہ علاقے کے ان افراد میں کہ جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہے۔ جو حصہ آپ کے حصے میں آ گیا، آپ کی مرضی ہے 1 دن میں کھا لیں، آپ کی مرضی 1 سال میں کھائیں، یعنی فریج میں رکھ لیں پورا سال کھاتے رہیں۔ جو آپ کا حصہ ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا اسلام میں جب قربانی کا حکم آیا تو صحابہ کرام کو 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانیاں کم ہوتی تھیں، قربانی کے کم ہونے کی وجہ سے پھر حکم تھا بھی زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے گھروں میں گوشت پہنچاؤ، لہذا خود اتنا رکھ لو جتنا کہ 3 دن تک استعمال کر سکتے ہو۔ تو لہذا اتنا گوشت مسلمان رکھ لیتے جتنا 3 دن میں استعمال ہو جاتا ہے۔ باقی اور اس دور میں فریجیں بھی نہیں تھی تو رکھنے کا ہی مسئلہ تھا، اس لیے بس اتنا کا رکھ لیتے تھے، باقی جو ہے نا وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ لیکن جب مسلمانوں میں وسعت آ گئی اور قربانیاں زیادہ ہونے لگیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تم جتنی دیر چاہے اپنے گوشت کو ذخیرہ کر سکتے ہو۔ گوشت کو ذخیرہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں، جس طرح کہ آج کل ایک معروف طریقہ ہمارے ہاں کہ بھائی فریج میں رکھ لو، اور فریج میں رکھ کے جتنے چاہے دن استعمال کرتے رہو۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ گوشت کو ذخیرہ کرنے کے لیے دھوپ میں اس کو خشک کیا جاتا تھا، دھوپ میں خشک کر لیتے تھے، تو خشک کرنے کے بعد اس کی کہہ لیں کہ اب اس میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی تھی کہ اب وہ خراب نہیں ہوتا تھا۔ اب خشک گوشت کو جب جی چاہتا پکا لیتے، تو آج بھی یہ رواج ہے۔ میں نے کراچی میں دیکھا کہ کراچی کے لوگ مچھلی بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، وہاں ماشاءاللہ ہے بھی بہت زیادہ، چونکہ وہ لوگ مچھلی کے عاشق ہیں، اسی اللہ نے ان کو سمندر کے کنارے رکھا ہے تاکہ مچھلی کھاتے رہیں۔ چونکہ ہم مچھلی کے عاشق نہیں، ہم کٹے کے عاشق ہیں، اس لیے ہم سمندر سے دور ہیں۔ اس لیے ہم سے کوئی بندہ پوچھے بھی گوشت کھانا، جی کون سا؟ کٹے کا۔
یعنی ہم مچھلی کی اتنی خواہش نہیں رکھتے، تو وہ وہاں ماشاءاللہ مچھلی کے گوشت کی کہہ لیں کہ فراوانی ہے، تو وہ مچھلی بہت کھاتے ہیں۔ صبح کو جو ہے وہ مارکیٹوں میں بڑا رش ہوتا ہے۔ ہم دارالعلوم کراچی میں پڑھتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے اپنے دارالعلوم کے سامنے ایک کالونی ہے، برمی کالونی۔ برما کے لوگ برما سے ہجرت کر کے وہاں آئے ہوئے ہیں، اور جب پرانا ایک فساد ہوا تھا اپنا برما میں، تو اس وقت بہت بڑی تعداد ایک ہجرت کر کے پاکستان آ گئی تھی، تو وہاں سب برما کے لوگ ہیں۔ اب برما کے لوگ مچھلی اور چاول بہت شوق سے کھاتے ہیں، تو وہاں صبح کے وقت جو ہے نا 8 ساڑھے 8 9 بجے دیکھے تو اتنا رش ہوتا ہے مچھلی والی دکانوں پر جس طرح فری تقسیم ہو رہی ہو، یعنی بہت لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔ تو وہاں میں نے دیکھا کہ کئی طرح کی مچھلی وہاں بکری ہوتی ہے، یعنی گنی نہیں جاتی بھی کتنی قسمیں ہیں مچھلی کی، ہر طرح کی کھاتے ہیں وہ۔ اور پھر وہاں دیکھا بعض دکانوں پر مچھلی کا گوشت خشک بھی ملتا ہے، خشک مچھلی۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ گوشت کو سٹاک کرنے کا طریقہ تو دھوپ میں خشک کر لینا، تو جس طرح عام جانور کا گوشت خشک ہوتا ہے اسی طریقے سے مچھلی کا گوشت بھی خشک ہوتا ہے۔ تو کراچی کے لوگ مچھلی کا گوشت بھی بس اوقات خشک کر کے کھاتے ہیں اور وہ فروخت بھی کرتے ہیں اس کو۔ تو یہ تو قسمتی بات تھی۔ بات میں عرض کر رہا تھا کہ گوشت جو ہے آپ کے حصے میں آتا ہے، چونکہ ہمیں تو ایک حصہ جو ہمارے حصے میں آ گیا، ہماری مرضی ہے کہ ہم پورے سال ہم اس کو ذخیرہ کر سکتے ہیں، کوئی مانت نہیں ہے۔ باقی جو گوشت جو اقارب میں دینا ہے وہ ان کو دینا چاہیے، اور جو باقی تیسرا حصہ ہے وہ ان لوگوں کو ضرور دینا چاہیے کہ جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے، قربانی کے موقع پر بھی یہ معاملات رسم و رواج کی نظر ہو جاتے ہیں کہ لوگ ان لوگوں کے گھروں میں اب گوشت نہیں بھیجتے جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہے، بلکہ جن کے گھروں میں قربانی ہے وہی لوگ رسم و رواج کو نبھاتے ہوئے ایک دوسرے کے گھروں میں دیتے رہتے ہیں۔ اس نے بکرا ذبح کیا تو دوسرے کے گھر بھیج دیا، دوسرے نے ذبح کیا تو پہلے ہی گھر بھیج دیا، حالانکہ دونوں کے گھر میں قربانی ہے۔ تو بھائی جانور کے گوشت کا ایک حصہ ان لوگوں میں تقسیم کریں جن گھروں میں قربانی نہیں ہے۔ اسلام ایک بہترین اور انصاف پسند دین ہے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا دین ہے، اور ہمیں ہمارے اسلام نے کسی موقع پر بھی غربا کو کراس کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم ہر خوشی کے موقع پر بھی اپنے علاقے اپنے محلے کے غربا کو جو ہے وہ ضرور اپنی نظروں میں رکھیں، ان کو نظر انداز نہ کریں، ان کی ضرورت بھی پوری کریں۔ جس طرح کہ دیکھیں کہ عید الفطر کا موقع ہے، تو عید الفطر کے موقع پر بھی چونکہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اس لیے غربا کو کراس کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ جو لوگ غربا کے علاوہ ہیں یعنی فقراء کے علاوہ مالدار ہیں ان کو کہا گیا کہ اپنا صدقۃ الفطر ادا کرو، اپنا صدقۃ الفطر عید کی نماز پڑھنے آنے سے پہلے پہلے ادا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، جو لوگ غربا ہیں ان کے گھروں میں بھی اب جب صدقۃ الفطر کے پیسے پہنچیں گے وہ بھی عید کی خوشی میں شریک ہو سکیں گے، ان کے گھروں میں بھی خوشی ہوئیں گی، وہ بھی عید کے دن اچھی چیز پکائیں گے اور کھائیں گے۔ اس لیے عید الفطر کی نماز پڑھنے آنے سے پہلے صدقۃ الفطر جو ہے وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر خوشی کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے، تو اسلام نے غربا کو کراس نہیں کیا بلکہ ان کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، بلکہ ان کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے کہ بھئی جانور کے گوشت کے 3 حصے کرو، تیسرا حصہ ان میں دو جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بیچارے، ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ عید کے دن بیچارے برائلر مرغے کا گوشت جو ہے وہ دکانوں پہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کیوں کہ ہمارے گھر میں کسی نے گوشت ہی نہیں دیا۔ تو یہ بہت عجیب حرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ نعمت عطا کی قربانی والی، تو آپ اپنے گوشت کا ایک ایسا حصہ کہ جن کے گھروں میں قربانی نہیں وہاں پہنچائیں،
خود معلوم کریں کہ آپ کے علاقے میں کس کس کے گھر میں قربانی نہیں ہے، آپ وہاں خود پہنچائیں۔ عید کے دنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بن بلائے خود ہی گوشت مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ ابھی جانور ذبح کر رہے ہیں تو پہلے ہی پہنچ گئے، ہمیں گوشت دو۔ تو بسا اوقات ہوتے بھی وہ لوگ ہیں جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں کون ہے کون نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو قربانی کا گوشت دینا آپ پر ضروری نہیں ہے۔ آپ پہلے اپنے قربت جوار کے لوگوں، اپنے جاننے والے لوگوں میں دیکھیں جن گھروں میں قربانی نہیں وہاں گوشت پہنچائیں۔ ہاں بچ جائے تو آپ ان کو بھی دے دیں، اور باقی آپ کے حصے میں گوشت آیا اگر آپ کا جی چاہے تو ان کو دینا چاہے تو دے دیں۔ تو پیشہ ور مانگت جن کا اپنا کہہ لیں کہ پورا سال مانگنے کا ایک وتیرہ ہے کہ 12 ماہ 30 دن مانگتے ہیں، ایسے لوگوں کو قربانی کا گوشت نہ دیں، بلکہ ان کو دیں جو آپ کے علاقے میں گردنواں میں محلے میں مسلمان لوگ ہیں ان کو دیں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں مسئلہ کہ جی عیسائیوں کو گوشت دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ سوال ہے مسلمان تو آپ کے علاقے میں بھوکے بیٹھے ہو تو آپ عیسائیوں کا سوچ رہے ہیں، تو آپ مسلمانوں کو پہلے دیں۔ البتہ بسا تو اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عیسائی مرد کوئی خاتون آپ کے گھر میں ملازم ہے، آپ نے قربانی کی ہے، اب اپنا عید کا دن ہے، وہ گویا کہ آپ کے گھر کے ایک فرد جیسا بندہ ہے، تو لہذا اب اگر وہ گوشت کا تقاضا کرتا ہے تو اب آپ اس کو گوشت دے دیں، لیکن اپنے حصے میں سے جو 3 حصے کیے نا جو آپ کے حصے میں ہے تو آپ اس میں سے دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کے گھر کا فرد ہے، تو لہذا آپ اس کو دے دیں۔ جو عام مسلمانوں کا حق ہے وہ مسلمانوں کو دے، اس کی اتنی فکر نہ کرے جتنی کہ باقی مسلمانوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو عید کے دن سب کے گھروں میں خوشی ہونی چاہیے اور گوشت سب کے گھروں میں پہنچنا چاہیے۔ ہمارے یہاں گوشت رسم و رواج کے نظر ہو جاتا ہے، جن کے گھروں میں قربانیاں وہی ایک دوسرے کے گھروں میں جو ہے نا گوشت دیتے پھرتے رہتے ہیں، یہ کیا ضرورت ہے؟ جن گھروں میں قربانی نہیں ان کے گھروں میں کے اندر جو ہے وہ آپ گوشت پہنچاؤ تاکہ عید کی خوشی کے اندر غربا بھی شریک ہو سکے۔ ہمارے علاقے میں بھی بہت سارے ایسے محلے ہیں جہاں قربانی نہیں ہوتی، تو اس طرح کے ہمارے پلاٹوں کے ایریے ہیں اور ادھر بایو مستانے کی طرف جو ہے وہ اپنا ہے سلسلہ محلے ہیں، اس طرح وہاں قربانی نہیں ہوتی، تو لہذا جن گھروں میں قربانیاں زیادہ ہیں تو وہ کوشش کریں کہ ایسے علاقوں میں ایسے محلوں میں گوشت ضرور پہنچائیں تاکہ صحیح طریقے سے اس کا حق ادا ہو سکے۔ اور میں نے عرض کیا قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے ہیں، ایک اپنے لیے اور ایک عزیز و اقارب کے لیے اور ایک جو ہے وہ اپنے علاقے کے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے گھر میں قربانی نہیں ہے۔ جن لوگوں کی قربانیاں ایک سے زائد ہیں وہ کیا کریں؟ ہمارے یہاں جو ہمارے دوست سرمایہ دار ہوتے ہیں تو ایک سے زیادہ قربانیاں کرتے ہیں، تو وہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جن کی قربانیاں ایک سے زیادہ ہیں تو کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ بھئی ایک قربانی کا گوشت جو ہے خود رکھ لیں اور دوسری کا تقسیم کر دیں؟ نہیں، جو قربانیاں ہیں ہر قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک خود رکھیں گے، ایک عزیز و اقارب کے لیے اور ایک غربا کے لیے۔ اب دیکھو ہمارے یہاں یہ رواج چلا کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے نہیں کرتے بلکہ یوں کرتے ہیں کہ اگر ہم نے بکرا بھی کیا ہے اور بڑا بھی کیا ہے تو بکرا سارے کا سارا خود اپنی فریج میں رکھ لیتے ہیں اور بڑے کا گوشت تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو بکرے کا گوشت ہے جب آپ نے قربانی کی تو اس کے بھی 3 حصے کریں، اور جو گائے کا بڑا گوشت ہے آپ اس کے بھی 3 حصے کریں۔ تو بکرے کا گوشت بھی 2 حصے تقسیم کریں اور بڑے کے بھی 2 حصے تقسیم کریں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ خام خواہ آپ لوگ ایک جانور کو سالم اپنے فریج میں رکھ لیں باقی تقسیم کریں۔ اور اس طرح میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہ بھی چکر چلتا ہے کہ اچھا گوشت نکال کے خود رکھ لیتے ہیں، اچھی بوٹیاں، یہ فلاں پیس ہے، اور پیسوں کے نام بھی رکھے ہوتے ہیں نا، یہ چامپے ہیں اور یہ جو ہے وہ پٹ کا گوشت ہے اور یہ فلاں تو جو ہے وہ خود رکھ لیتے ہیں، اور جو ان کی پسند کا نہیں ہوتا وہ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں، خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ آپ خود رکھیں۔ اور یہ جو مسئلہ ہے
جس طرح میں نے عرض کیا جن لوگوں کی ایک سے زیادہ قربانیاں ہیں تو وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہر قربانی کے گوشت کے 3 حصے کریں اور یہی معاملہ کریں، پھر ایک حصہ اپنے لیے، 2 جو ہے عزیز و اقارب اور اپنا ارد گرد کے حضرات کے لیے۔ اور اس موقع پر یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ قربانی جو ہے وہ 3 دن ہے، قربانی 3 دن ہے۔ تو اس وقت عید کی نماز کے پڑھ جانے سے لے کر، یعنی اس کے عید کی نماز پڑھ لی جائے علاقے میں ایک جگہ تو قربانی کرنا سب کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تیسرے دن کے غروب آفتاب تک وقت رہتا ہے، 3 دن ہے۔ اب بعض لوگ یوں کرتے ہیں، کہتے ہیں 3 دن قربانی ہے۔ اب اگر انہوں نے 3 قربانیاں کرنی ہے نا تو انہوں نے ترتیب بنائی ہوتی ہے، پہلے دن یہ جانور کرنا ہے، دوسرے دن یہ جانور کرنا ہے، تیسرے دن یہ جانور کرنا ہے۔ سوال ہے کہ یہ ترتیب کیوں بنائی ہے کہ آج پہلے دن بکرا کرنا ہے، پھر تیسرے دن جو ہے وہ بڑا جو ہے نا وہ بیل کرنا ہے؟ کیوں کہ 2 دن جو ہے نا بکرا کھا لیں گے، اس کے بعد بیل کھا لیں گے۔ یہ غلط ہے۔ دیکھیں قربانی 3 دن جائز ہے، لیکن ثواب زیادہ پہلے دن جانور کی قربانی کا ہے۔ اگر آپ نے جانور خرید لیا، آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، خرید بھی لیا ہے، اب جان بوجھ کر آپ وہ دن اپنی قربانی کو لیٹ کیوں کر رہے ہو؟ بڑا جنسن کیوں کر رہے ہو؟ مجبوری کیا ہے؟ کوئی مجبوری نہیں کہ بھائی فری جگہ تھوڑی ہے، لہذا 2 دن خود اور مہمانوں کے ساتھ مل کر بکرا کھا لے، اس کے بعد بڑا کھا لے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اپنے بھائی گوشت خوری کو نہ دیکھیں، اپنے اجر اور ثواب کو دیکھیں۔ ثواب بہت کم ہو جاتا ہے۔ اصل قربانی پہلے دن ہے۔ اگر پہلے دن بندہ قربانی کسی وجہ سے نہ کر سکے، کوئی مجبوری ہے، مثلا اس کے پاس پیسوں کی آئی چلائی کس طرح ہوئی کہ وہ جانور نہ خرید سکا، قربانی واجب تھی، اب دوسرے دن بیچارہ جائے اور خرید کے لیے قربانی کر لے، مجبوری ہے۔ دوسرے دن بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا جس کی وجہ سے قربانی نہ کر سکا، کوئی بھی اس طرح کی مجبوری بن گئی تو ٹھیک ہے، تیسرے دن کر لے۔ لیکن یہ کہ مجبوری کوئی نہیں، جانور بھی خرید لیا، اب خام کھائے یہ پہلے دن کرنا ہے اور یہ تیسرے دن کرنا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ثواب میں بہت کمی آتی ہے۔ قربانی کے جانور سے مقصود گوشت نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود اجر اور ثواب ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کی خاطر جانور کو قربان کرنا ہے، اور اس کا اجر پہلے دن زیادہ ہے۔ اگر پہلے دن آپ کو کوئی مجبوری نہیں تو آپ اپنے جانور کو دوسرے اور تیسرے دن پر نہ لے جائیں، ساری قربانیاں پہلے دن کریں، ساری قربانیاں پہلے دن کریں، تیسرے دن پر نہ لے جائیں، یہ غلط ہے۔ کیا بات دوست پوچھتے ہیں کہ قربانی بندہ رات کے وقت کر سکتا ہے؟ رات کے وقت قربانی کر سکتا ہے؟ تو بھائی جب قربانی جائز ہو گئی، پہلے دن عید کی نماز پڑھ لی گئی، اب عید کا دن سارا قربانی کر سکتے ہیں، رات کو بھی کر سکتے ہیں، چاہے دن کو کریں چاہے رات کو کریں۔ کسائیوں نے ٹائم دیا ہوتا ہے نا، کسائیوں کے لوگ بڑے فرما بردار ہوتے ہیں ان دنوں میں، کہنا میں صبح کو 2 بجے ہی آ جاؤں گا، کیونکہ اس نے 4 بجے ہی پکڑا ہوا ہے، 6 بجے ہی پکڑا ہوا ہے، 8 بجے ہی پکڑا ہوا ہے، اب 2 بجے آ جاؤں گا۔ تو لوگ پوچھتے ہیں صبح کو 2 بجے، رات کو قربانی ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، قربانی جائز ہے، ہاں البتہ بہتر یہ کہ دن کو کریں۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ رات ہے، اندھیرے کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری کہیں اور پھیرنی ہے، کہیں اور پھر جائے، ہاں جی، اپنے ہاتھ پر چھری پھر جائے، یا کوئی اور نقصان جانور جو ہے بھاگ جائے، پھر اس کو پکڑنے میں مشکل، اندھیرے میں پتہ چلے کہاں گیا، تو اس طرح کے چانس بنتے ہیں۔ لہذا اگرچہ رات کو قربانی کرنا جائز ہے، لیکن دن کے وقت قربانی کرنا بہتر ہے۔ شدید مجبوری کے بغیر رات کو قربانی نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے کہ جانور کو نقصان ہو، فائدہ کسائی کا ہوگا۔ فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ کسائی کا۔ آپ کا تھوڑا ہوتا ہے، کسائی کا زیادہ ہوتا ہے۔
لہذا قربانی دن کو کرے، رات کو حتی امکان قربانی کرنا جائز ہے، لیکن مجبوری کے بغیر نہ کرے۔ تو یہ 3 دن قربانی دن اور رات کر سکتے ہیں۔ تیسرے دن قربانی کب تک کر سکتے ہیں؟ غروب آفتاب تک، یعنی سورج جب تک غروب نہیں ہوتا تیسرے دن کا، اس وقت تک قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کا مطلب کیا؟ یعنی آپ ذبح کر لیں، اب تیسرا دن فرض ابھی شروع ہے اور مغرب کی اذان ہونے میں 5-10 منٹ رہ گئے ہیں، ابھی آپ کے پاس جانور زندہ کھڑا ہے، اگر آپ اس کی چھری پھیر لیں اور ذبح کو کر لیں، وہ ذبح ہو جائے، آپ کی قربانی ہو۔ اس کا گوشت چاہے آپ جتنے چاہے بناتے ہیں، اس سے غرض نہیں ہے۔ جانور کا تیسرے دن ذبح ہونا ضروری ہے۔ جانور کا تیسرے دن غروب آفتاب سے پہلے ذبح ہونا ضروری ہے۔ جب جانور ذبح ہو گیا تیسرے دن، تو اب آپ اس وقت کے بعد گوشت چاہے آہستہ آہستہ جتنی دیر میں چاہے بندے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ بعض لوگ، میں نے عرض کیا کہ گوشت کھانے کے چکر میں یا کسی اور چکر میں لیٹ کرتے قربانی، بعض کسائیوں کی وجہ سے بھی، پہلے دن کسائی نے اتنے پیسے لینے ہیں، دوسرے دن کسائی نے اتنے لینے ہیں، پچھلے ٹائم سے بہت ہی کٹ لینے، زیادہ 3 دن کروا لیں۔ اپنے ثواب اور اجر کو کم نہ کیا کریں۔ جہاں آپ نے 1.5 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ جانور پہ لگا لیا، تو وہاں آپ 5-7 ہزار روپیہ جو کم زیادہ اگر اس کو دینا پڑ گیا کسائی کو، تو خام کھائی اپنی اتنا ثواب آپ نے کم کر لیا کہ تیسرے دن لے گیا قربانی کو، پھر تیسرے دن کسائی ہے پیسے کم لیتا ہے۔ اس چیز کو نہ دیکھیں، بلکہ اس چیز کو دیکھیے میرا اجر اور میرا ثواب زیادہ کس چیز میں ہے۔ تو پیسے زیادہ ہے تو کوئی نہیں، جہاں اتنے لگائے تو اور لگا لے، کیا ہے۔ کئی لوگ قربانی کو تیسرے دن اس لیے بھی لے آتے ہیں، کہتے پہلے دن کسائی چھوڑے بہت ہوتے ہیں، گوشت صحیح نہیں بنا، دوسرے دن بلکہ 3 دن زیادہ سونا بنا پھر، ہاں جی، یعنی صرف گوشت 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 ہی نظر میں ہے، ثواب اجر ہے ہی نہیں۔ بھائیو، اگر آپ کو کسائی کا بنایا ہوا گوشت پسند نہیں ہے تو پھر آپ اس طرح کر لیں، پہلے دن ذبح کسائی سے کروا لیں، گوشت خود کرتے رہیں سارا دن، ثواب کو نہ ضائع کریں، گوشت کے پیچھے اپنے اجر کو کم نہ کریں، اجر اپنا ثواب پورے کا پورا لیں، ثواب میں کمی نہ آئے، مسنون آداب کی رعایت ضرور کریں، وگرنہ اس کا آپ کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ قربانی کے گوشت میں اللہ پاک دے فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ دیکھو جو تم قربانیاں کرتے ہو اللہ پاک ہو، اس کا گوشت نہیں پہنچتا، اس کا خون نہیں پہنچتا، اللہ پاک کو تمہارا تقویٰ، تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے کہ تم نے کس جذبے سے جانور کو قربان کیا، اللہ کی رضا کے لیے یا دنیاوی کسی مفاد کے لیے۔ بہت سارے لوگ قربانی اس لیے کرتے ہیں یار سارے گھر چ گوشت ہونا، ساڈے نیانے کسی کے منہ اللہ ویکھن، قربانی اس کا مطلب تم اس لیے قربانی کر رہے ہو کہ تمہارے گھر میں گوشت ہو؟ نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے جانور کو قربان کرنا ہے۔ گوشت ایک ضمنی فائدہ جو اللہ پاک نے ہمیں کھانے کے لیے اجازت دے دی ہے، وگرنہ پہلی امتیں بھی قربانی کرتی تھیں لیکن ان کو گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو لہذا قربانی سے مقصد وہ گوشت نہیں ہے، بلکہ قربانی سے مقصد کیا ہے؟ قربانی سے مقصد اللہ کی رضا کے لیے جانور کو قربان کرنا، یہ مقصد ہے۔ گوشت ایک اضافی فائدہ ہے، گوشت ایک، بہت سارے دوست قربانی کے موقع پر حصے دار ہوتے ہیں، اور حصے دار ہونے میں گوشت جو ہے وہ آپس میں منصفانہ تقسیم نہیں کرتے۔ مثلا ایک بندہ آ گیا کہندا یار کھروڑے سارے میں لینے ہیں، 7 حصے دار ہیں، وہ آ گیا کھروڑے میں لینے۔ سوال ہے کہ بھائی جب حصہ 7 بندوں کا ہے تو ان پایوں میں 7 بندوں کا حصہ ہے، آپ نے کرنے کیوں لینے ہیں بھائی؟ اگر آپ نے لینے ہیں تو اپنے دوسرے حصہ داروں کو راضی کرو، اپنے دوسرے حصہ داروں کو راضی کیے بغیر، ان کی دل کی خوشی کے بغیر اگر آپ لیں گے یا انہوں ٹیٹ کر کے شرمندہ کر کے تو کی کرنے ہیں،
تو کی کرنے کھا کے پر پائے وہ شرمندہ کر کے ذرا چپ کر چل یار لے جا، ٹھیک نہیں۔ کسی کے دل کی خوشی کے بغیر نہ لیں، اپنا حصہ لیں، ہر بندہ اپنا حصہ لے، دوسرے بندے کو ڈھیڑ شرمندہ کے بلیک میل کر کے خام کا اس کا حصہ چھیننے کی کوشش نہ کرے۔ کسی کو سری چاہیے، کسی کو پائے چاہیے، کسی کو کلیجی ساری چاہیے، تو بھائی دوسروں کو راضی کیے بغیر نہ لے، وہ اس سے اجازت لے لے، اگر دیتے ہیں بخوشی ٹھیک ہے، نہیں دیتے تو اپنے حصے کا اتنا گوشت ان کو دے دے، تو یہ میرا اتنا گوشت آپ رکھ لو اور یہ جو ہے وہ پائے مجھے دے دو، اگر وہ راضی ہو جائے ٹھیک ہے۔ خوشی کے بغیر کوئی چیز کسی کی نہ لے۔ اسی طرح کسی کو گوشت دینا ہے، اگر ایک جانور میں 7 لوگ حصہ دار ہیں تو کسی کو گوشت دینا ہے، تو جب تک گوشت مکمل جو ہے وہ کاٹ نہ لیا جائے، اور اگر اس میں 7 حصے دار ہیں تو وہ 7 حصوں میں تقسیم نہ ہو جائے پورے کا پورا تل کر، تو کسی کو دینا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں 7 کا حصہ ہے۔ ایک بندہ آیا نا چوکی بہت سارا ایک فلاں دیتا، اور نہیں، اس میں 7 کا حصہ ہے، جو آپ کے حصے میں ہے آپ دینا چاہتے تو دے دو، باقیوں کا حصہ نہ لو۔ آپ کے حصے میں جو گوشت ہے اپنے حصے کے گوشت کی آپ خود مختار ہیں، جس کو چاہے دے دے، جو آپ کے کسی ساتھی کا حصہ ہے وہ اس کا حق ہے، اس کی اجازت کے بغیر کسی کو نہ دے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ قربانی کے مسائل سے تعلق رکھتی ہیں، اور کہنے کو تو یہ چھوٹی ہیں لیکن حقیقت میں قربانی کے اجر اور ثواب کو مکمل پانے کے لیے بہت بڑی بڑی باتیں ہیں۔ جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ ان باتوں کا اگر خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کو اجر اور ثواب پورے کا پورا ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور وہ اجر عطا فرمائے جو حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی قربانی کا بیان